اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے لیے بہت بڑا تحفہ اور ہدیہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اولادکم ہبۃ لکم من اللہ تعالی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہدیہ اور تحفہ کے طور پر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور انعام ہے، نعمت ہے۔ اس نعمت کی اہمیت اور قدر و منزلت ان لوگوں سے پوچھیے جو اس نعمت سے محروم ہیں، اور اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کو اگر اولاد نہ ملے تو بڑھاپے تک وہ اولاد کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا رہتا ہے۔ اس پر شاہد سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اے اللہ، میں بڑھاپے کے آخری اسٹیج تک پہنچ چکا ہوں، تجھ سے دعا کرتے کرتے، بیٹا مانگتے مانگتے، اب تو مجھے تو بیٹا عطا فرما دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بیٹا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا، یحییٰ علیہ السلام یعنی بیٹا عطا فرمایا۔ تو اولاد یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اولاد کی قدر تب ہوگی جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق کریں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، تمام بچے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کی ولادت فطرت اسلام پر ہوتی ہے، لیکن ماحول کے حساب سے کوئی بچہ یہودی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی مجوسی بن جاتا ہے۔ جیسے اس کے والدین ہوتے ہیں، جیسی تربیت بچے کو والدین سے ملتی ہے، بچہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ بچے کس طرح اپنے والدین سے تربیت حاصل کرتے ہیں، جیسا دیکھتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، جیسا ان کا والد ہوتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں، اور جیسے ان کا والد اگر دیندار ہوتا ہے وہ بھی دیندار بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک بچہ ہے، چھوٹا معصوم بچہ، آپ اگر اس کے سامنے گھر میں جا کر 2 رکعتیں نفل پڑھیں گے تو بچہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا، بھلے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کل بھی بچہ ہے،
لیکن جیسا آپ کریں گے ویسا وہ کرے. آپ رکوع میں ہیں، اس کو رکوع کرنا نہیں آتا، لیکن رکوع آپ سجدے میں ہیں تو بچہ نہیں. جیسا جیسا بچہ اس کو آتا ہے ویسا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے چھوٹا ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت احسن انداز میں ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا اچھا کردار ان کے سامنے رکھنا ہوگا. ہمیں خود کو نمازی بننا ہوگا، ہمیں خود کو دین کے مطابق چلنا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے، سنی جی امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام کو فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، نگہبان ہے. فرمایا جو گھر کا مالک ہے وہ گھر والے پر نگران اور نگہبان ہے. کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اہل بیت کی تربیت کس طرح کی، کیسے کی، اچھی تربیت کی یا نہیں. ایک خاتون سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر کا دھیان رکھا یا نہیں رکھا، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی، کیسے کی. تو یہ ہم سے پوچھا جانا ہے اولاد کے حوالے سے، گھر والوں کے حوالے سے. جب یہ چیز ہونی ہے کل قیامت کے دن پوچھا جانا ہے. لیکن آج ہی ہم کوشش کریں اپنی اولاد کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق سب کے عظیم قدم پر. سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ اکبر آخری وقت ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں سامنے میں اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں اے میرے بیٹو ما تعبدون الا اللہ، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تمہارا معبود کون ہوگا میرے جانے کے بعد. اولاد تربیت یافتہ کی، اپنے باپ وقت کے عظیم قدم پر یعقوب علیہ السلام کی کفالت میں رہ چکی تھی. گھرانہ نبوت سے ان کا تعلق تھا، یک کے بعد ہو کے بولا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. یہ ہے اولاد کی تربیت کا اثر. پوری زندگی اولاد کی تربیت کرتے رہے. یعقوب علیہ السلام آج آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آج پہنچا ہے. اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ کس کی بات کرو گے میرے جانے کا. اولاد نے کہا نعبد الہک، آپ کے الہ کی عبادت کریں جو ایک الہ ہے اور جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر. آپ کے آبا و اجداد ہمارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کے الہ کی، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک الہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ ہے اولاد کی تربیت کا اثر. آج والد کو اعتماد نہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کے بعد ہم عبادت سے پھر جائیں گے، نہیں. نعبد الہک و الہ آبائک، ایک الہ کی عبادت کریں گے، ونحن له مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہو کر رہیں گے. امام الانبیاء علیہ السلام اپنے پیارے ساتھی، پیارے صحابی، چھوٹے بچے ہیں، اللہ اکبر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تربیت کرتے ہیں. یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے تمہیں بڑی قیمتی باتیں بتلا رہا ہوں، ان کو ذہن نشین کر لو، ان پر پوری زندگی قائم رہنا. پہلی بات یہ ہے اللہ اکبر، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دین کے نگران نگہبان بن جاؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ حالانکہ چھوٹا بچہ ہے. اللہ اکبر. یہ خود فرماتے ہیں، اس کا قول امام البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری میں فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں جس وقت امام الانبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت میری عمر 10 سال تھی، اور 10 سال کی عمر میں میں نے بڑی بڑی صورتیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء زبانی
یہ 5-6 پارے، یہ جو بڑی بڑی صورتوں والے جو پارے ہیں، یہ میں نے زبانیں یاد کر لی، اس وقت میرے اوپر 10 سال۔ آج امام الانبیاء علیہ السلام نصیحت کروا رہے ہیں، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ بن جاؤ۔ احفظ اللہ تجدہ کا، اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ بن جاؤ۔ ایسا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ کو سامنے پاؤ، جب بھی کوئی پریشانی کی تکلیف کی مصیبت میں آ سکتے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کو تمہارے ساتھ ہے۔ اور جان لو یہ توحید کی تعریف دے رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام 8-9 سال کے بچے کو، میں جان لو ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ما كتب الله۔ یہ بات جیسے ٹھیک کر لو، پوری مخلوق اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا، تمام کی تمام انسانیت، تمام کی تمام مخلوق تمہیں نفع پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تمہیں نفع نہیں پہنچانا، اتنا نفع پہنچائیں گے یا اتنا نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں تمہارے حق میں نفع یا نقصان لکھ سکتا ہے۔ اللہ، ایک وقت کی اور عظیم شخصیت اپنے بیٹے کو سامنے لکھا، ایسی ایک کی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر مزید حقیقی کے نصیحت کو قرآن پر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت بھی یاد کیجیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں؟ کس لیے؟ انہوں نے شرک کا ظلم اپنے بیٹے کو دکھایا، یہ تربیت ہو رہی ہے، بیٹے کی دینی پرورش ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بیٹے کو عقیدہ توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ ان شرک کا ظلم عظیم، جو شرک بہت بڑا ظلم۔ کبھی ہم نے اپنے بیٹوں کو اس طرح کی نصیحت کی، کبھی نماز کی تعلیم دی ہے الا ماشاء اللہ، کبھی بنیادی عقائد کے بارے میں بیٹوں کو بتایا ہے، کبھی عقیدہ توحید جیسا اہم ترین موضوع اس حوالے سے بچوں کی تربیت کی۔ کبھی بچوں کو یہ بتایا ہے بیٹا سب کے گھر سے نکلنا سفر کی دعا پڑھ کے نکلنا، سب کے گھر سے نکلنا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلنا، جب بھی گھر میں آنا گھر میں آنے کی دعا بھی یاد ہونی چاہیے، جانے کی دعا بھی یاد ہونی، مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا اللہ مستقبل کے بعد رکھ لیے جو آپ یاد کر لو مسجد میں داخل کیے، بیٹا مسجد سے باہر جا کے باہر آؤ گے گھر کی طرف، مسجد سے نکلنے کی دعا تمہیں یاد، صبح شام کی دعا تمہیں یاد ہونی چاہیے۔ کبھی ہم نے اس طرح بچوں کی تربیت کی نہ، کبھی ہم نے بچوں کو بولا ہے بیٹا بستر پر سونے جا رہے ہو، آرام کرنے کے لیے جا رہے ہو، باوجود ہو کے جاؤ بستر پر 3 قل پڑھ کر 3 بار بم کر کے کھیا کرو، سورۃ الملک یاد ہے تمہیں، سوتے وقت پڑھنی ہوتی ہے، سورۃ البقرہ کے آخری تو آتے تمہیں یاد کرنی چاہیے، رات کو پڑھتے ہوئے تمہیں ایت الکرسی یاد ہے، ایت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اور بستر پر جانے کے وقت سونے سے پہلے ایت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ ابھی بتائے ہم نے بچوں کو یہ باتیں، پر اگر ہم خود کو کبھی یاد نہیں ہوتی دین کی تربیت کے حوالے سے ہم بچوں کو کیا بتائیں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ جب ہم بستر پر جاتے ہیں 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ 24 پر اللہ اکبر پڑھنا باوضو ہو کے سونا ہوتا ہے، دیگر اذکار پڑھ کے سونا ہوتا ہے۔ جب ہم خود اس پر عمل کریں گے اور بچوں کو بتائیں گے اس طرح دیکھنا کس طریقے سے بچوں کی اچھی تربیت۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سنن ابی داؤد کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا دروس بیان اذا بلغ السلام، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں ان کو تادیبی طریقے سے ہلکا پھلکا مار کے ان کو مسجد میں لے کرو، اور ان کی اس طرح کی تربیت کون کرے گا؟ ان کو خود بناؤ۔ ہم خود سوئے رہتے ہیں الا ماشاء اللہ، رات کو 2
بجے تک یہی سے پہلے تک یا بار تک سو رہتے ہیں، بس پور رات گزر جاتی ہے، سوتے نہیں ہیں، جاگتے رہتے ہیں، سب سوتے ہیں رات کو 4 نماز گئی سب کچھ گئی۔ جب لیٹ کھائیں گے رات کو کتنوں قسم کی باتیں کرتے رہیں گے، دیگر امور پر انعام دیں گے، سوئیں گے نہیں، لیٹ کھائیں گے نقصان کا ہوگا، صبح کی نماز ہماری بھی جائے گی، بچوں کی بھی اولاد۔ فرمایا نروس کی یاد ہے کہ بنا وہ سب بچے جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھو، اور جب 10 سال کی عمر کے پہنچ جائیں ان کو تاجیدی تعلیم کرتے ہوئے ان کو مسجد میں لے کر اور نماز پڑھانا۔ قربان جو امام الانبیاء علیہ السلام کی کیا تربیت کی بچے کو ہمارے۔ ایک بچہ ہے آپ کے سامنے کھانا کھا رہا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی بات کر لو، معمولی سی بات، بچہ کھانا کھا رہا ہے، یہ کون ہے بچہ؟ امام الانبیاء علیہ السلام کا ربیب ہے۔ ربیب کسے کہتے ہیں؟ ربیب اس بچے کو کہتے ہیں جس بیوہ خاتون سے کسی نے شادی کی ہو، اس کا جو پہلے شوہر میں جو بچہ ہوگا یا بچی ہوگی وہ ربیب ہوگا یا ربیبہ ہوگا۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی پرورش میں ہے۔ آپ علیہ السلام کھانا کھانے لگے، یہ بچہ بھی ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اسی دوران بچے کو 3 باتوں کا یا غلام، اے بچے سم اللہ، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ کل بھی امینی کا نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور نمبر 3 کل مما یہی کا اپنے سامنے سے کھانا۔ اللہ اکبر، آپ نے فوراً اسی وقت بچے کی اصلاح کی طرف دھیان دیا اور توجہ۔ ایک اور بچہ ہے یہودی کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، قربان جو امام الانبیاء علیہ السلام بس غیر مسلم کے گھر میں بھی عیادت کرنے چلے جاتے ہیں۔ اگر پتہ چلتا یہاں کی فرد بیمار ہے کہ مریض ہے وہاں چلے جاتے۔ ایک بچہ بھی یہودی کا بیٹا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت کیا کرے۔ اللہ ابھی بلوغت پر نہیں پہنچا، پتہ چلا اس بچے کے بارے میں بچہ بیمار ہے، 2-3 دنوں سے آ نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام نہیں گئے، اجازت لے کر اندر گئے۔ بچہ یہودی تھا، باپ نے اس کا یہودی حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بچے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہودی کا بچہ ہے، آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے، آپ کے خدمت گزار۔ آپ علیہ السلام کے دل سے یہ دعا نکلی، یہ کلمات نکلے۔ آپ نے جیسے ہی اس بچے سے کہا بچے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، بچے نے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ سمجھ گیا کہ میرا بچہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے۔ باپ نے کہا یہ سچا نبی ہے، ہماری کتابوں میں اس کا مسئلہ موجود ہے، یہ سچا نبی ہے۔ اطیع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، یہ اللہ کے سچے۔ بچے نے جیسے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، صحابیت کا شرف بچے کو حاصل ہوا۔ آپ علیہ السلام باہر آتے ہی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ بچہ دنیا سے جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر اندر تشریف لے جائے تعزیت کے لیے۔ آپ کیا کلمات ادا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی قدہ، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے اس بچے کو جہنم جان دیا۔ اللہ اکبر، بس اگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سمجھ کر باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس بچے کی تربیت کا فائدہ کیا ہوا؟ بچہ جہنم سے بچ گیا اور جنت سے مستحق۔ اللہ اکبر، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ یا بنیا، اے بیٹے اپنی صلاۃ نماز پڑھ، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، کوئی تکلیف اگر پہنچے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے صبر۔ اللہ اکبر، یا بنیا، اے بچے سن لو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر تم نے گناہ کیا،
وہ تمہارا گناہ کسی چٹان میں چھپ کر کرو، اور تکن سکرت السماء او فی الارض، زمین میں کہیں چھپ جاؤ یا آسمان کی بلندی پر جا کر کہیں چھپ کر جا کے گناہ کرو، یقین اللہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ جہاں مرضی کہاں گناہ کرو، جدھر گناہ کرو اس گناہ کے میں انصاف دینا ہوگا۔ یہ ہے اپنے بیٹے کی تربیت۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کی کہ ہمارے بچے رات کتنا گزارتے ہیں، نیٹ کے آگے بیٹھ کر کیا کچھ دیکھتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے بچوں کے صبر کس طرح گزرتے ہیں، کیسے گزرتے ہیں، آپ طور پر نوجوان، اور اس کو برباد کرنے والے یہودی ہیں جو میڈیا کے ذریعے ہماری نسل کشی کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت پر ساری ضرب لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس طرح یہ میڈیا موبائل میں، انٹرنیٹ میں، فیس بک میں، یوٹیوب وغیرہ 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 میں بچوں کی تربیت پر حملہ کیا ہے، اس کی کوئی مثال ماضی کے زمانے میں نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کی کیسی تربیت کی؟ ایک صحابی ہے زیاد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ بات بیان کرنے کے ایک وقت ایسا رہے گا کہ دین کا علم اٹھا لیا، دین کا علم ختم ہو جائے گا قرب قیامت۔ یہ صحابی تربیت دیکھ کر نہ ہوتے جذبہ دیکھ کر امام الانبیاء علیہ السلام موجود ہیں، آپ کے سامنے رس کرتا ہے، آپ کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین علم کیسے اٹھا لیا؟ ہم نے آپ سے قرآن پڑھا، ہماری خواتین اپنے بچی کو قرآن پڑھنے کی، آگے اسی طرح یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ وہ آج اپنے بیٹے کو قرآن پڑھیں گے، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو، دین کیسے ختم ہوگا؟ یہ صحابی کا جذبہ دیکھ کر اللہ اکبر، کس قدر ایک صحابی کا جذبہ ہے کہ اپنے بیٹے کو پڑھوں گا، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہودی کے پاس تورات نہیں، عیسائی کے پاس انجیل نہیں، قرآن رہے گا، علم رہے گا، لیکن عمل کرنے والے بہت کم۔ ایک صحابی، یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک صحابی کا جذبہ دیکھیں کتنا جذبہ ہے، اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو، اس طرح دین کا سلسلہ قیامت تک۔ اگر ہم بھی ایسی تربیت سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، پھر اولاد کی تربیت کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ بڑا ہے اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ کیا دنیا میں صلہ ملے گا؟ اگر ہم نے اولاد کی تربیت اچھی کر دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صلہ دے گا کہ ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے گی، ہماری فرما بردار بنے گی۔ اس کی مثال قرآن سے امام الانبیاء علیہ السلام جس پیغمبر کے خاندان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا وہ ہے اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد مشرک آدم، اس نے کیا کہا، وہ جو ولیہ، میری جان چھوڑو، میرا گھر چھوڑ کے تم چلے جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے، تم ملک میں عراق میں نہیں رہ سکتے۔ عراق کو چھوڑا، سرزمین شرک کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سلام علیکم ابا جان، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، آپ سب سلامتی ہو۔ اس سلام کو سلام مبارکہ کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اللہ اکبر، سأستغفر لك ربی، جب تک دنیا میں رہوں گا اپنے رب سے آپ کے مقصد کی دعا کرتا رہوں گا کہ میرا رب آپ کو دے، انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اولاد کو اس تک نہیں جانا کہ مشرک ہے، عادت مشرک ہے، نکال رہا چلے۔ ایک وقت ایسا ہے اللہ نے کیا کیا دیا، یہی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو
مارے جا رہے ہیں، ادھر ان کی فرما برداری کی ابراہیم علیہ السلام کی، آدم مشرک ہے لیکن پھر بھی باپ نے کہا مانا چلے گئے، ملک چھوڑ دیا، ملک بدل ہو گئے، ہجرت پر مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اللہ حافظ۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا سنا دیا، بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے انی اراک المنام انی اسمعک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں آپ کی طرح۔ آگے بیٹا فرماندار تھا اسماعیل علیہ السلام کیا کہنے لگے، یا اب افعل ما تؤمر، بجان آپ کا خواب نہیں ہے، آپ کو رب العالمین کی طرف سے آرڈر ہے، آپ کیجیے جو رب نے آرڈر دیا۔ آج بیٹا لشکر دیگر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اتنا فرما بردار اسماعیل علیہ السلام باپ نے ذبح ہونے کے لیے کہا، لیکن میں کہا ٹھیک ہے میں آپ کی فرما برداری پہلے سے کرتا رہا ہوں، اگر آپ مجھے ذبح کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھلا دیا۔ اسی طرح اگر ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنے، کل کو جب ان کے بچے آئیں گے ان کی فرما برداری کریں گے، اور اسی طرح اگر ہم اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کریں گے اس کا کھلا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس طرح دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے 3 قسم کے اعمال سے۔ نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر ہماری اولاد نیک ہوگی، نمازی ہوگی، گزار ہوگی، 100 سال کی پابند ہوگی، ہمارے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 علم ينتفع به، ایسا علم جو کسی لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اگر ہم اولاد کو شرعی تعلیم دیں گے، شرعی تعلیم کا راستہ دیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، یہ قیامت تک کے لیے سلسلہ لیکن کا جاری ساری ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ اکبر جو بیان فرمائی، نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ، علم ينتفع به، ایسا علم جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، صدقہ جاری، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا کے دیا، مدرسہ بنا کے دیا، کوئی رفاہی کام اللہ کے رضا میں کر کے دیا، یہ چیز جاری و ساری ہے، قیامت تک کے لیے اگر اس کا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو جس کی اولاد نہیں ہے اس سے اولاد عطا فرمائے، اور نیک اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ انبیاء علیہ السلام نے اولاد نہیں مانگی صرف، بلکہ نیک اولاد مانگی، رب حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جو فرمانبردار ہو، ذریۃ طیبہ، اللہ پر سیدھا لا عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ تو اولاد نیک ہو تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ہمیں بھی نیک بنائے، اور ہمیں ان کی اسلامی اور دینی تربیت اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم وللسائرین۔